یہ کہانی ہے ایک حاسد بادشاہ کی جو ایک شخص سے بہت حسد کرتا تھا کیونکہ وہ مہمان نوازی اور سخاوت میں بادشاہ سے کہیں آگے تھا، اور یہ بات بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ سخاوت اور مہمان نوازی میں اس شخص سے آگے بڑھ جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ عوام اس شخص کی سخاوت اور مہمان نوازی کے گن گاتی تھی۔ اسی جلن میں بادشاہ نے اس شخص جس کا نام حاتم طائی تھا اس کو گرفتار کر کے لانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی سپاہی فوراً حاتم کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حاتم کو پہلے ہی بادشاہ کے حکم کی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ فرار ہو گیا اور ایک جنگل میں جا کر روپوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا یا پھر حاتم کو گرفتار کروانے میں مدد کرے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جب یہ بات رعایا تک پہنچی تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حاتم نے ایسا بھی کیا جرم کر دیا کہ بادشاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم ہی دے دیا۔ وہ تو ایک مخلص اور سخی انسان ہے۔ حاتم کو جنگل میں چھپے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ایک دن حاتم نے دو بزرگ میاں بیوی کو دیکھا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی حاتم درخت کے پیچھے چھپ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ بزرگ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ، میں بہت تھک گیا ہوں، چلتے چلتے کمر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ آخر کب تک ہم لکڑیاں چن کر بیچ کر گزارا کرتے رہیں گے؟ اب تو یہ کام کرنا بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری کب سنے گا، ہماری غربت کب دور ہوگی۔ فاطمہ نے کہا، قاسم صحیح کہہ رہے ہو، اب ہماری عمر نہیں ہے کام کرنے کی، لیکن اگر کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ بادشاہ نے اعلان کروایا ہے کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کروائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کاش ہمیں حاتم کہیں سے مل جائے اور ہم اسے گرفتار کروا کے انعام حاصل کر لیں اور سکون کی زندگی گزاریں۔ کیسی باتیں کرتی ہو فاطمہ؟ حاتم طائی جیسے سخی اور مہمان نواز شخص کو ہم کیسے گرفتار کروا سکتے ہیں؟ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہم ایک مخلص اور سخی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے ہم اسے کیسے گرفتار کروا سکتے ہیں؟ بس رہنے دیجیے، ان خراب حالات میں بھی آپ کو دوسروں کی پڑی ہے، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ کبھی سوچا ہے ہمارا کیا ہوگا؟ کہاں سے کھائیں گے؟ کیسے گزارا کریں گے؟ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ اب ہم حاتم کو ڈھونڈیں گے، وہ مل گیا تو سمجھو خزانہ ہاتھ آ گیا۔ حاتم درخت کے پیچھے سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا اور ان کے سامنے آ گیا۔ قاسم نے پوچھا، نوجوان تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاتم نے جواب دیا، میرا نام حاتم طائی ہے۔ بادشاہ نے مجھے گرفتار کروانے پر انعام مقرر کیا ہے۔ میں حاضر ہوں، آپ مجھے گرفتار کروا کر انعام حاصل کر لیں۔ دونوں میاں بیوی نے جب حاتم کی بات سنی تو وہ حیران رہ گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور حاتم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔
حاتم کے بار بار اصرار کرنے پر وہ تینوں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ حاتم طائی کو گرفتار دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ان دونوں میاں بیوی سے پوچھا کہ تم دونوں نے اسے کیسے گرفتار کیا؟ دونوں میاں بیوی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے حاتم طائی کی سخاوت اور نیکی کا ماجرا سنا تو حیران رہ گیا اور بولا، حاتم طائی کو آزاد کر دو اور ان دونوں میاں بیوی کو خزانے میں سے منہ مانگا انعام دے دو۔ میں حاتم طائی سے نہیں بڑھ سکتا۔ حاتم بے شک بڑا سخی اور عظیم انسان ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور مہمان نواز ہونا بہت اچھی عادت ہے۔